ناظرین آج جنگ کا چوتھا دن ہے اور آج صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پریکٹیکلی کہ صورتحال مکمل طور پر بے قابو ہو گئی. آل آؤٹ اور آؤٹ آف کنٹرول ریجنل وار جس کے بارے میں سالوں تک جب وہ خبردار کیا جاتا رہا ہے اور بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ غزہ پر جو خاموشی اختیار کی گئی ہے اس سائلنس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے کوئی امن آنے والا نہیں ہے. اگر اسرائیل کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا تو اس سے ریجن میں امن نہیں آئے گا. یہ سب سے بوگس اپروچ ہے. اسرائیل کو کنٹین کرنے سے اسرائیل کو روکنے سے معاملات امن کی طرف جب جائیں گے. اگر پیس تھرو اسٹرینتھ کہیں ہوگی تو وہ اسٹرینتھ اسرائیل پر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ان فورسز کے پر اسٹرینتھ اپلائی کی جائے جو اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں, یعنی کہ ریزسٹنس. ناظرین صورتحال خوفناک سے بھی خوفناک, جتنی آپ اس کو بیان کریں اس سے بھی زیادہ خوفناک یہ چلی گئی ہے اور یہ اب اتنا بڑا شعلہ بن کر پھٹ گئی ہے کہ اس میں سے کیا کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے. اب یہ اس کو ایسا نہیں کیا جا سکتا اور اس کو جو ہے امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ اب یہ کدھر کدھر معاملہ جا رہا ہے. ناظرین بات اب ایئر اسٹرائک سے بڑھ کر اب زمینی جنگ کی طرف جب وہ بڑھ گئی ہے. اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج لبنان کے اندر داخل ہو گئی ہے. لبنان کے فرنٹ کے اوپر وہ مکمل جنگ فل اسکیل وار کا آغاز ہو گیا ہے جس کا ایک جھلک آپ نے 2024 میں دیکھی تھی. اس سے بھی زیادہ بڑی ڈسٹرکٹیو وار کا آغاز اس وقت ہو گیا کیونکہ اس وقت صرف لبنان اور اسرائیل کے فرنٹ پر جنگ جاری تھی. اس وقت تو امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے. وہ جنگ جس کے بارے میں 40 سال بات کی جاتی رہی ہے وہ جنگ اس وقت ہو رہی ہے. تو پورا ریجن ہی جنگ میں ہے. اس وقت تو صرف لبنان اور اسرائیل لڑ رہے تھے. تو وہ جو ایک جھلک آپ نے 2024 میں دیکھی تھی اسرائیل اور لبنان کی جنگ کی, اس سے کئی گنا بڑے اسکیل کی, زیادہ خوفناک. اور اس وقت تو حزب اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ریسورسز بچا کے رکھنے. اس وقت تو ان کو پتا ہے یہ ان کی فیصلہ کن جنگ ہے اور وہ اس انداز میں اس کو لڑنے جا رہے ہیں. اور یہ جنگ بحر روم میں بھی پھیل رہی ہے اور سائپرس تک جب وہ پھیل رہی ہے اور شاید اس سے بھی آگے تک جب وہ جائے گی. اور اس میں کوئی ریسٹرینٹ نہیں ہے کہ یہ ٹارگٹ, یہ فیول ٹینکرز, یہ آئل انفراسٹرکچر, یہ فلانا انفراسٹرکچر یہ ہٹ نہیں ہوگا. نہیں, اب اس میں اب وہ ہر لحاظ سے اپنے میزائلوں کے نمبرز کے لحاظ سے اور کوالٹی آف ویپنز کے لحاظ سے, ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے اب یہ آل آؤٹ وار ہے. تو لبنان کے فرنٹ کے اوپر آل آؤٹ جنگ شروع ہو گئی ہے, زمینی جنگ شروع ہو گئی ہے اور حزب اللہ کے تابڑ توڑ حملے اس وقت اسرائیل پر رپورٹ کیے جا رہے ہیں. گولان ہائٹس کو نشانہ بنایا گیا. نومبر 2024 میں معاہدہ ہوتا ہے, اس کے بعد سے لے کر اسرائیل کی بدماشی لبنان پر جاری رہتی ہے. حزب اللہ خاموش رہتی ہے, روز حملہ ہوتا ہے, روز ایبزارب کرتے ہیں. آج اتنے ٹائم کے بعد گولان ہائٹس دھماکوں سے گونج رہی ہیں. میرون بیس جو ہے اسرائیل کی بڑی یہ نمبر 1 بیس ہے, بیسیکلی نمبر 1 بیس ہے جو یہ سارا ناردرن آپریشن ہوتے ہیں وہ میرون بیس سے سارے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو میرون بیس کو حزب اللہ نے پہلا اٹیک کیا نومبر 2024 کے بعد. تو یعنی یہ ناردرن سارا حزب اللہ نے سنبھال لیا ہے. اور ایران کے حملے نارتھ میں بھی ہو رہے ہیں لیکن تل اویو, حائفہ, سینٹر, ساؤتھ, یہ سارا یہاں پر ایران کے جب حملے ہو رہے ہیں. اور بہت جلد ناظرین ہم وہ چیز بھی دیکھنے جا رہے ہیں, وہ حملہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں جو آج تک اسرائیل پر وہ حملہ نہیں ہو سکا ہے. وہ یہ ہے کہ حزب اللہ, عراق, ایران, یمن یہ ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پر میزائل اسرائیل کی طرف فائر کرنے جا رہے ہیں. میزائل اور ڈرونز یہ آج ہو سکتا ہے, یہ 5 دن کے بعد ہو سکتا ہے, وہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ پہلی بار ایسا ہوگا کیونکہ جب یمن کر رہا تھا تو یمن کر رہا تھا, حزب اللہ کر رہی تھی تو حزب اللہ کر رہی تھی. پچھلی 12 دن کی جنگ میں ایران کر رہا تھا تو صرف ایران کر رہا تھا, اس میں حزب اللہ اور یمن اور عراق تو نہیں تھے. لیکن چونکہ اس وقت یمن بھی جنگ میں آ چکا ہے, حزب اللہ بھی آ چکی ہے, عراق بھی جنگ میں آ چکا ہے اور ایران تو ہے ہی ہے, اس لیے پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ یہ چاروں کے چاروں ایٹ دا سیم ٹائم تمام ڈائمینشن سے, تمام ڈائریکشن سے میزائل اور ڈرونز مارنے جا رہے ہیں اسرائیل پر. اور اس کی تعداد سینکڑوں ہو سکتی ہے, اس کی تعداد ہزاروں ہو سکتی ہے. تو اس حملے کو کیسے روکا جائے گا؟ اور یہ حملہ ہو سکتا ہے کہ 3-4 دن ابھی نہ ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی دیر میں تو ان کا برکس نکل جائے گا. ان کے جو انٹرسیپٹر میزائل ہیں 4 دن میں اس کا سٹاک کہاں پر کھڑا ہوگا؟ تو جب یہاں سے سینکڑوں اور ہزاروں میزائل جائیں گے تو کون روکے گا اس کو؟ ٹھیک ہے نا. اور اسرائیل کا سارا کریٹیکل انفراسٹرکچر جب نشانے پر ہوگا تو یہ آگے جب وہ ہونے جا رہا ہے. تو جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا اور اس سے کوئی ریجنل وار نہیں چھڑے گی. تو اب اسے پوچھنا چاہیے ماگا بیس کو کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ریجنل وار نہیں چھڑے گی اور ٹرمپ نے کہا یہ تو ایک ایزی ون ہوگا, تو اب یہ ایزی ون کیوں نہیں ہو رہا اور یہ ریجنل وار کیوں چھڑ گئی ہے؟ یعنی اس وقت یہ تبصرہ نہیں ہے کہ یہ چھڑے گی. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ریجنل وار جس میں تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں, وہ اس وقت جب وہ چھڑ چکی ہے. اور اگلی بات سنیے, ادھر بھی گراؤنڈ وار جب وہ چھڑنے جا رہی ہے. امریکہ اب ہر دن ہر گھنٹے اس طرف جا رہا ہے کہ زمینی جنگ, اس کو زمینی فوج اتارنی پڑے گی ایران کے اندر. اس طرح معاملات جب جا رہے ہیں. اب ذرا اسرائیل کی بھی سن لیں. اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم تو کسی صورت اپنی فوج ایران میں ڈپلائی نہیں کریں گے. امریکہ کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے جو جنگ انہوں نے اسرائیل کے لیے ایران پر مسلط کی ہے. یہ ماگا بیس یہی تو چیخ رہی ہے صبح شام کہ یہ اسرائیل کے لیے جنگ ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایران میں فوج جب ڈپلائی نہیں کریں گے. یہ تو بڑی امپریکٹیکل سی بات ہے کہ ہم جا کے ایران میں فوج ڈپلائی کریں. ایران نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے ایک فل سکیل گراؤنڈ وار لڑنے کے لیے تیار ہیں. فل سکیل گراؤنڈ وار لڑنے کے لیے اس وقت ہم امریکہ سے مکمل طور پر تیار ہیں.
امریکہ کو جتنے شوق پورے کرنے ہیں وہ آ کر کر لے, اور اگر فوجیں اتارنی ہیں تو ہم اس کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہیں. کچھ دیر پہلے ایران کی جانب سے ایبراہم جو لنکن ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس پر دوسرا حملہ کر دیا گیا, اور اس کے اندر کروز میزائل جو استعمال کیے گئے. اس سے پہلے 4 بالسٹک میزائل استعمال کیے گئے تھے. دس از دا سیکنڈ اٹیک. کروز میزائل استعمال کیے گئے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایئر کرافٹ کیریئر کے خلاف ایک سائنٹیفک وار جب ایران لڑ رہا ہے, ڈے بائی ڈے اس پر ایک طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں. اس کا اسٹاک پائل خالی ہوتا چلا جائے گا, اور پھر آج سے 5 7 10 دن بعد اگر ایران سسٹین کرتا ہے تو پھر ایئر کرافٹ کیریئر آن دا ورج آف ڈسٹرکشن ہوگا, اور ظاہر ہے وہ بہت ہی سینسٹیو لمحہ ہوگا, کیونکہ اس کے بعد امریکہ جو ہے نیوکلیر بھی استعمال جو ہے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہر فرنٹ کے اوپر اور ہر ڈائمینشن میں تباہی کے علاوہ اس جنگ میں کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے جنگ جو ہے وہ ایمبیسیز تک پھیل گئی ہے. اب امریکہ جو ہے وہ ایرانین ایمبیسیز کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے, ریجن کے اندر اور ریجن سے باہر بھی کسی بھی ٹائم یہ اٹیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایران نے کہا ہے کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے, اور ایران کے فارم منسٹر نے بتایا کہ بہت بروٹل بمباری اس وقت ایران کے اوپر ہو رہی ہے. اس وقت ایران آذربائیجان کے اندر امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنا سکتا ہے, اور ایران ترکی کے اندر امریکی بیسز کو نشانہ بنا سکتا ہے. اس وقت تک نہیں بنایا ہے اس نے ترکی کے اندر, کیونکہ وہ پھر ایک بالکل نیا فرنٹ کھل جائے گا. ترکی جب وہ ایک جو ہے وہ ظاہر نیٹو کنٹری ہے تو اس کے بعد تو پھر, لیکن یہ مت سوچے کہ ایران اس وجہ سے ترکی پر حملہ نہیں کرے گا کہ وہ نیٹو کنٹری ہے. جب کرنا ہوگا وہ کر لیں گے. سپریم لیڈر کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس طرح کی سفاکیت ایران کے ساتھ کی گئی ہے, جس طرح کا ظلم ڈھایا گیا, اس کے بعد ایرانیئنز یہ طے کر چکے ہیں کہ دے ول گو آل دا وے. نیریٹو کیا بنتا ہے, ویسٹرن میڈیا کیا لکھتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ OIC ورلڈ کی جو اسٹریٹ ہے, جو عوام ہے, ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ لوگ سچ جانتے ہیں. ان تمام OIC ملکوں کا میڈیا بھی کیا رپورٹ کرتا ہے, اس سے بھی ایران کو فرق نہیں پڑتا ہے. لوگ جو ہے وہ ریالٹی جانتے ہیں کہ شیطانی کس نے کی ہے, ظلم کس نے کیا ہے, حملہ کس نے کیا ہے, جنگ کس نے چھیڑی ہے, اور ایران جواب دے رہا ہے. اچھا, تو یہ اب جنگ پھیلتی پھیلتی جو ہے سفارت خانوں تک, اور اس کے بعد تو پھر کیا ہی کیا ہے, یعنی کوئی اس میں لحاظ اور ریسٹرینٹ جو کی صورت نہیں ہے. اچھا, اب اسی درمیان جو ہے وہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ اپنی تاریخ کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. گلف کے اندر ایران کے جو حملے ہیں وہ آج بھی ہو رہے ہیں, اور جو رہی صحیح جو فیسلٹیز ہیں وہ ایران تباہ کر رہا ہے, اور پھر جہاں جہاں پر امریکی فورسز موجود ہیں وہاں پر وہ اٹیک کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی ہوٹل میں ہیں, چاہے وہ کسی اور جگہ ہے. گلف کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا معاملہ ہو رہا ہے وہ ایویکویشن ہو رہی ہے. یہاں پر تو 90% لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں, 90% لوگ باہر سے ہی آئے ہوئے ہیں, تو ان کی آبادی تو تھوڑی آبادی ہے, تو وہاں سے میسو ایویکویشن جو ہے اس وقت ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے مزید آگے چل کر. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ریجنل آرڈر فال کرنے جا رہا ہے. دیکھیں, آج اگر اسی وقت بھی سیز فائر ہو جائے, اسی وقت بھی اگر سیز فائر ہو جائے تو جتنا ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. سب سے بڑا ڈیمیج تھا کریڈیبلٹی کا, ٹرسٹ کا. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ سے جو دنیا کے سب سے بڑے فٹ بالر ہیں وہ بھی اس وقت لیو کر گئے ہیں, اور وہ پرتگال سے یہاں پر آئے تھے, سارا انہوں نے انویسٹ کیا, اور آج اس وقت ان کا بھی پرائیویٹ جہاز یہاں سے فلا کر گیا ہے. تو یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ واپس آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر ایک ان کا سب سے بڑا کریڈیبلٹی اور امیج یہ تھا کہ بھائی یہاں پر جو سب سے سیفٹی, سیکیورٹی, انویسٹمنٹ سب کچھ, لیکن وہ اب ڈوب چکا ہے. وہ سارا جو ہے نا, جو ٹرسٹ ہے, کریڈیبلٹی ہے, وہ ڈوب چکی ہے. یہ لوگ اب جو یہاں سے جا رہے ہیں یہ کیا واپس آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور بہت بڑا سبق ہے اس معاملے میں جو گلف میں اس وقت ہو رہا ہے, بہت بڑا سبق ہے. آپ ٹریلینز آف ڈالرز کا اسلحہ خرید کر رکھ لیں, آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. اپنی فوج, اپنی سیکورٹی خود کرنا ہوگی. اور امریکنز کے بارے میں تو پھر ہنری کسنجر نے خود کہا تھا, جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے امریکہ کے, کہ دشمنی تو امریکہ کی بری ہے ہی ہے, دوستی سب سے بری ہے, دوستی اس سے بھی زیادہ خطرناک. اس وقت گلف کنٹریز کے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں وہ بہرحال تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی, اور اس وقت پوری دنیا کے لیے وہ سبق ہیں. گلف آفیشیل یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارا دفاع نہیں کر رہا, بلکہ امریکہ اپنی ساری توانائی جو اسرائیل کے دفاع پر استعمال کر رہا ہے. سیکھنا چاہیے گلف کو بھی اس سازش, اور جو امریکہ نے ان کو ڈیسیو کیا ہے, ان کو ڈمپ کیا ہے, ان سے دہائیوں تک ٹریلینز آف ڈالرز لیے, ان کو پھر اسلحہ بھی بیچا. ان ملکوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے امریکن اکانومی میں اور امریکن مفادات کا تحفظ کرنے میں ایشیا کے اندر, لیکن بدلے میں ان کے ساتھ کیا ہوا, آج اسلحہ بھی ویسے کا ویسا پڑا ہے, بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے, یعنی نو سنگل کنٹری. تو ان کو اس سازش کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کیسے. اور ٹکر کارلسن بھی ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے. ٹکر کارلسن نے اس وقت بہت بڑی خبر یہ دی ہے کہ سعودی عربیہ نے اور قطر نے موساد ایجنٹس پکڑے ہیں جو یہاں پر فالس فلیگ آپریشن کرنے آئے ہوئے تھے, اور ان کی جو نیوکلیر سائٹس, جو ان کی انرجی سائٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے آئے ہوئے تھے. کیونکہ دنیا کے دو سب سے بڑے ایکسپورٹر جو ہیں وہ سعودی عربیہ اور قطر ہیں. قطر LNG دے رہا ہے, سعودی عربیہ آئل دے رہا ہے. دونوں کے اندر موساد ایجنٹس فالس فلیگ کرنے آئے ہوئے تھے, ان کی آئل اور گیس سائٹس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ٹکر کارلسن نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ تو اتحادی نہیں تھے امریکہ اور اسرائیل کے, تو یہ موساد جو ہے وہ جا کر انہی ملکوں کے اندر ان کی
اس انرجی سیکٹر کو جو ان کی دولت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کو کیوں ڈسٹرائے کر رہا ہے؟ گلف اسٹیٹ اریسٹڈ موساد ایجنٹس پلاننگ بامبنگس. اور یعنی یہاں پر ایران بھی اٹیک کر رہا ہے امریکی بیسز کو انہی ملکوں کے اندر, اور اسرائیل بھی آ کر انہی ملکوں کے اندر آئل انفراسٹرکچر کو, ایران نے تو آئل انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک نہیں کیا. تو وہ جو سعودی عربیہ میں ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے تو ایران نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا. ایران نے کسی معاملے کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کیا. وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے بیسز پر اٹیک کیا, وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس ہوٹل میں فوجیوں کو نشانہ بنایا, وہ بتا رہا ہے ہم نے یہاں پر اس ہوٹل میں CIA بیٹھی ہوئی تھی اس کو ہم نے نشانہ, یہاں موساد بیٹھی ہوئی تھی اس کو ہم نے نشانہ بنایا. کھل کر بتا رہے ہیں. ایک چیز کی انہوں نے تردید کی, انہوں نے کہا یہ جو سعودی عربیہ میں آئل انفراسٹرکچر پر ارامکو پر اٹیک ہوا یہ ہم نے نہیں کیا. تو موساد ایجنٹس پکڑے گئے. اب بھی ان کو یہ سازش کی سمجھ نہیں آ رہی. خود کہہ رہے ہیں امریکہ ہمارا دفاع کرنے کے لیے جب نہیں آ رہا ہے, اور ساری توانائی جب وہ کس کے اوپر لگا رہا ہے؟ اسرائیل کے اوپر. اسرائیل کو بڑے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ جب امریکہ حملہ کرے گا تو جنگ یہاں پر چڑھ جائے گی, گلف کے اندر جب وہ پھیل جائے گی. صحیح ہے. اور اس کے بعد آ کر یہ مزید جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں کہ آئل انفراسٹرکچر تباہ ہو, یا تاکہ گلف بھی تباہ ہو اور یہ مجبور ہو جائیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے. یہ آپس میں لڑ مار کر جب یہ تباہ برباد ہو جائیں, گلف ایران پر حملہ کر دے, OIC آپس میں بھڑ جائے, اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ جو امریکنز کا نقصان ہو رہا ہے, امریکنز کی بھی تو کیجوالٹیز ہو رہی ہیں نا, اور جو ان کا اکنامک لاس ہوگا. ابھی تو آپ دیکھیں ابھی یہ اسٹیٹس آئیں گے کہ ایک دن میں کتنا لاس ہو رہا ہے, اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پوری دنیا کا امن تباہ ہو چکا ہے. اچھا, اب یعنی ایران نے جس طرح سے امریکہ میں یہ گلف میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. مطلب انتہا کر دی ہے ایران نے ان بیسز کو ہٹ کر کے. تو اس وقت ہلا ہوا واشنگٹن, اور ان کی جو کل بریفنگ ہوئی ہے ٹرمپ کی اور سیکریٹری آف وار کی اور روبیو کی اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی, آپ امریکن ایکسپرٹس کو سنیں اور پوری دنیا کے ایکسپرٹس کو سنیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہارے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کی باڈی لینگویج, ان کی باتیں یہ تو واضح بتا رہی ہیں کہ یہ تو شکست کھا چکے ہیں, ان کے تو آداب پورے نہیں ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے مقصد رجیم چینج ہے, ایک کہتا ہے مقصد جو ہے وہ میزائل کو تباہ کرنا ہے, ایک کہتا ہے نہیں وہ نیوکلیر بنا رہا تھا, ایک کہتا ہے نہیں یہ تو ریجن کے لیے بڑا خطرہ تھے. ٹرمپ نے درمیان میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہاں پر جب وہ جمہوریت لے کر آئیں گے. تو انہوں نے کہا یہ بالکل ہارے ہوئے لگ رہے ہیں, اور ان کے مقاصد جو وہ بالکل پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جو ان کے لاسز ہو رہے ہیں وہ بھی زیادہ ہیں, اور جو انہوں نے جنگ کا ٹائم فریم کیلکولیٹ کیا ہوا تھا جنگ اس سے بھی جو آگے نکل رہی ہے. اور اب یہ کہنا کہ ہم گراؤنڈ ٹروپس بھیجیں گے, دیٹ مینس کہ پھر وہ اتنی خوفناک بمباری تو کسی کام نہیں آ رہی, گراؤنڈ ٹروپس جو وہ بھیجنا پڑ رہے ہیں. اچھا, اب گلف کیا ایران پر اٹیک کریں گے؟ کیونکہ ایران کے مسلسل حملے جو وہ امریکی بیسز پر جاری ہیں اور وہ جاری رہیں گے. ایران ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو گو آل دا وے, اور سفارت خانوں پر حملے کے بعد تو پھر یہ بات سمجھ جانا ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کی جڑ کیا ہے. یہ اگر بیسز یہاں پر نہ ہوتی ایران پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا. سو ایران ہیز ڈیسائیڈڈ کہ اب ہم نے امریکہ کا بوریا بستر یہاں سے گول کرنا ہے اور اسرائیل کو تاریخی سبق سکھانا ہے. میں آپ کو بتانا کہ آگے ایک حملہ ہونے جا رہا ہے جو تمام طرف سے میزائل اسرائیل پر لانچ ہوں گے. تو یہ نہیں کہ ایران ادھر ادھر میزائل مار کے اسرائیل کے لیے وہ بچا کے بیٹھا ہو. اسرائیل پر تو مسلسل بمباری جاری ہے, ٹھیک ہے نا, اسرائیل پر مسلسل بمباری اس وقت جاری ہے. اس وقت بھی ملٹی وار ہیڈ جو ایران نے استعمال کیا اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے. سینٹرل اسرائیل میں تل اویو میں حیفا میں بڑے دھماکے سنے جا رہے ہیں, ایران نے ملٹی وار ہیڈ جو وہاں پر استعمال کیے. اب سوال یہ ہے کہ گلف کیا ایران پر جا کر اٹیک کریں گے؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کی فوج لڑ نہیں سکتی ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, یہ لڑ نہیں سکتے. اگر یہ اپنے جہاز فلائی کر کے جا کر ایران میں ہٹ کریں گے تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر آگے سے آل آؤٹ ان کے خلاف جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں نا یار, ایران پریسائزلی ہٹ کر رہا ہے, ان ملکوں کے اندر کیجوالٹیز دیکھیں, 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ایران میں بھی تو دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. تو جب اتنے وہ ہزاروں ڈرونز اور میزائل فائر کر رہے ہیں تو یہ پھر کولیٹرل ڈیمیج جنگ میں کہ ایک آدھ ڈرون آگے پیچھے ہو گیا, اور پھر جو فیسلٹیز ہیں مثال کے طور بیسز ہیں یا باقی فیسلٹیز ہیں تو اس میں بھی تو باقی لوگ موجود ہوتے ہیں, مطلب آگے پیچھے کو کام کرنے والے, تو وہ نقصان ہو سکتا ہے. اتنی پریسیجن کے ساتھ ایران نے ہٹ کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اندھاتھن انہوں نے نہیں مارے. تو اب اگر یہ جاتے ہیں ایران کے خلاف تو ایران کہہ رہا ہے ہم ان کے خلاف آل آؤٹ جائیں گے اور ان کے پیلسز کو بھی ہٹ کریں گے. خوفناک بات ہے. اچھا, یہ جا کر ایران میں کہاں ہٹ کریں گے؟ بھائی امریکہ اپنی پوری انٹیلیجنس کے ساتھ, اپنے پورے ریسورسز کے ساتھ, اپنی پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ اور انتہائی برہمی کے ساتھ ایران میں بامبنگ کر رہا ہے. یہ کتنی کو جا کے ایران میں مزید بامبنگ کر لیں گے؟ کہاں پر جا کر ہٹ کریں گے؟ امریکہ اور جو اسرائیل ہے وہ تو سویلین ٹارگیٹس کو ہٹ کر رہے ہیں, یہ بھی جا کر ایران میں سویلین ٹارگیٹس کو ہٹ کریں گے. ایران نے ان کے ملکوں میں سویلین ٹارگیٹس کو ہٹ کیا. تو ان کو جنگ رکوانے پر فوکس کرنا چاہیے اور اس پر یہ کر بھی رہے ہیں. قطر اور یو کے حوالے سے یہ خبر آ چکی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو جب وہ کنوینس کیا جائے, اور باقی ملک بھی ایکٹیو ہیں. رشیا بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت چائنا کے فارن منسٹر اور فرانس کے فارن منسٹر کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے گلف کے حوالے سے اور جنگ روکنے کے حوالے سے یہ ساری ڈسکشن جو وہ کی ہے. اس وقت اسرائیل کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک تو گراؤنڈ ٹروپس اتریں ایران کے اندر, گلف بھیڑ جائیں ایران کے ساتھ, گلف خود بھی ڈیمیج اور ڈسٹرائے ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور یورپینز بھی ایک الائنس بنا کر جب ایران کے اوپر چڑھ دوڑیں. یہ ہے اسرائیل کا آئیڈیل سینیریو, اور کوئی ایک بھی اسٹیبلائز کنٹری اس ریجن کے اندر نہ بچے. اس وقت کوئی بچا ہوا ہے؟ کون سا اسٹیبل ملک ہے اس ریجن کے اندر؟ اب جارڈن تو جنگ میں ہے, وہ تو ایران کے خلاف جنگ میں ہے. تو مصر بچ گیا ہے, مصر نے بھی اپنے آپ کو ہائی الرٹ کر دیا. تو باقی تو سارا ریجن, ایک بھی ملک اسٹیبل نہیں بچا ہے. تو یہی تو اسرائیل کا مقصد ہے.
اور ایپسٹین فائلز نے ہمیں بتایا کہ کس طرح مٹھی بھر گروہ جو ہیں وہ دنیا کو چلا رہے ہیں اور وہ کتنے بے رحم ہیں, ان کی سوچ کتنی بے رحم ہے اور وہ کیسے منصوبے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایپسٹین وار ہی, یہ ایپسٹین کی جنگ ہی ہے اور کیا ہے. تو سینسیبل فورسز کو آگے آنا چاہیے اور ان کو یہ سارا جبر رکوانا چاہیے. اچھا, اب جناب علی لبنان کے فرنٹ کے اوپر جو جنگ چھڑی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے اور 1 لاکھ وہ فورسز موبلائز ہو رہی تھی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آگے گراؤنڈ اٹیک کرنے جا رہے ہیں, اس وقت انہوں نے کر دیا ہے. آگے سے حزب اللہ نے بھرپور اٹیک کیا, ان کا 210 جو گولان ہائٹس میں یونٹس ہیں ان کو ہٹ کیا ہے, میرون بیس کو ہٹ کیا ہے. حزب اللہ نے کہا کہ ان کی بمباری ہمیں روک نہ سکے گی اور حزب اللہ کے اب جو راکٹس اور میزائل ہیں وہ بھی اسرائیل میں جو ریزیڈینشل بلڈنگز ہیں وہاں پر جا کر گر رہے ہیں. چیزیں مکمل طور پر جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں. اب ذرا امریکہ کی حالت دیکھ لیں, ساؤتھ کوریا سے ایئر ڈیفنس نکال کر یہاں پر لے کر آ رہے ہیں, یعنی ایک اوور اسٹریچ اور ڈکلائننگ امپائر. اب وہ ایئر ڈیفنس پورا نہیں ہو رہا, ساؤتھ کوریا سے نکال کر لے کر آ رہے ہیں. تو ساؤتھ کوریا کیا کرے گا؟ اگر نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پر میزائل داغ دیے تو ساؤتھ کوریا کیا کرے گا؟ دیکھیں, جب یہاں پر جنگ ہو رہی ہے نا, اس سے دنیا سبق سیکھ رہی ہے. آرڈر ویسے بھی فارغ ہو چکا ہے. تو ساؤتھ کوریا نے نارتھ کوریا نے ساؤتھ پر داغ دیے تو کیا, اور چائنا نے تائیوان کے اوپر ایکشن کر دیا تو کیا. تو اتحادیوں سے نکال کر کے, یعنی ان کے پاس اتنا پیچھے نہیں پڑا ہوا کہ امریکہ سے لے کر آئیں. مائک حقبی جس نے گریٹر اسرائیل بنانا تھا, امریکنز کو کہہ رہا ہے کہ مصر کی طرف لیو کر جائیں. اسرائیل میں جو امریکنز ہیں ان کو کہہ رہا ہے مصر کی طرف لیو کر جائیں. یہ گریٹر اسرائیل یہاں پر بنانا تھا. اور یو ایس ایمبیسی ان ریاض جو ہے اس نے کہا ہے کہ جو یہاں پر ان کے نیشنلز ہیں امیڈیٹلی جو ہے وہ شیلٹرز کے اندر جائیں. کیلیفورنیا کا جو گورنر ہے جو کہ ڈیموکریٹس کا ہے اور اگلا یہ صدر کا کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ ٹرمپ کا بڑا پھڈا چل رہا ہے, یہ اگلا صدر کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے, یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ شخصیت ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم جواب چاہتے ہیں کہ امریکہ نے 160 جو گرلز ہیں ایران میں اس کے اسکول پر کیوں اٹیک کیا, کس جواز کے ساتھ وہاں پر اٹیک کیا گیا. یعنی امریکہ کے اندر ایک تنقید, اور ڈیموکریٹس کو پتا ہے کہ بھائی اگر ہم اسرائیل کی حمایت میں, اس جنگ کی حمایت میں گئے تو کوئی ووٹ چھوڑ نہیں پڑنا ہے. تو وہاں پر وہ یہ ساری وہ کہہ رہے ہیں بالکل ہم اس جنگ کے جاؤ خلاف, اور کانگریس بھی کہیں آگے پیچھے ووٹ کرنے جا رہی ہے. تو ایران نے یہ کہا ہے کہ ہماری ایمبیسیز کے اوپر کسی بھی وقت جو اٹیک ہو سکتا ہے, اور ایران پھر جواب میں مزید ایمبیسیز کے اوپر اٹیک کرے گا, اور آذربائیجان اور ادھر ادھر بھی وہ کر سکتے ہیں. 4 کروز میزائل جب اس وقت ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر ایران نے داغ دیے ہیں, اور ایران کہہ رہا اب گراؤنڈ وار کے اوپر آ جائیں. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم فل اسکیل گراؤنڈ وار کے لیے امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور جو اسرائیل کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اگر یہ بھی دیکھ کر امریکن سمجھ جائیں تو ان کے لیے کافی ہوگا. اٹ از ویری ان لائکلی کہ ہم اپنی فوجیں ایران میں ڈپلائی کریں گے. یہ تو بڑی امپریکٹیکل سی بات. یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں, ہم جا کر ایران میں فوجیں ڈپلائی کریں. یہ کیسی آپ فضول اور عجیب امپریکٹیکل بات کر رہے ہیں. امریکہ کو جا کر ایران میں ڈپلائی کرنا چاہیے, لیکن اسرائیلی فوجی جا کر ایران میں ڈپلائی نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں نا, ان کی چلاکیاں, ان کی سازشیں, یہ خود نہیں لڑ سکتے تھے ایران سے, اس لیے یہ امریکہ کو لے کر آئے ہیں. اور اب یہ گلف کو بھی بھڑوانا چاہتے ہیں ایران سے, اور یورپ کو بھی بھڑوانا چاہتے ہیں ایران سے. سب آپس میں لڑ مر کر جو ہے وہ اپنا تباہی بربادی کر لیں. تو اس لیے ایران اسرائیل کے اوپر تو مسلسل بمباری جاری رکھے ہوئے, اور حزب اللہ نے صرف اسرائیل کا محاذ سنبھال لیا. تو اسرائیل کے لیے ایران اور ریزسٹنس کے پاس خاص نسخے تیار ہیں, اور اسرائیل کے اوپر وہ اپلائی ہوں گے. ان کا بھی بندوبست انہی کا تو اصل میں بندوبست کرنا ہے. تو یہ جو امریکی بیسز ہٹ ہو رہی ہیں نا, اصل میں یہ ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ انفراسٹرکچر ہٹ ہوگا تو امریکی طاقت کمزور پڑے گی, امریکی طاقت کمزور پڑے گی تو اسرائیلی پڑے گی, کیونکہ یہاں سے ارلی وارننگ سسٹم اور سارا لگا ہوا ہے. ادھر سے ایران کے میزائل جاتے ہیں, ادھر ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو اسرائیل کے لیے خاص نسخہ ایران کے پاس تیار ہے. تو ایران نے کہا ہے کہ ریجنل کنٹریز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ پوری OIC ورلڈ کے اوپر جنگ ہے جو لانچ کی گئی, اس بات کو سمجھے. ملٹیپل وار ہیڈز ایران نے استعمال کیے ہیں, میسو ایکسپلوژنز اسرائیل کے اندر جب وہ دیکھے جا رہے ہیں, ان دا ہارٹ آف دا اسرائیل دیکھے جا رہے ہیں. اور قطر میں العبید ایئر بیس کے اوپر دوبارہ ایران نے اٹیک کیا ہے. بحرین کے اندر جو US ایئر فورس بیس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, چونکہ اب ان کی بیسز اور یہ ایئر سپیس ان سب کی جب استعمال ہو رہی ہے. اور ایک اور کام کیا ایران نے, جو فیول ڈپو ہے عمان میں اس کو ہٹ کیا. اب یہ کیوں ہٹ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو امریکہ کے جیٹس ہیں ان کے لیے فیول کی شارٹیج کرنی ہے. نیوکلر جو پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو فیول کی ضرورت نہیں ہے, لیکن باقی جو ساری چیزیں ان کو تو فیول کی ضرورت ہے. تو انہوں نے جو اپنی لاجسٹک سپلائی کے سارے ذریعے بنائے ہوئے تھے, پورے ریجن کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنی لاجسٹک سپلائی کے لیے, تو وہ اب اس کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں, یعنی امریکی جو سپلائی لائن ہے اس کو ہٹ کر رہے ہیں. تو یہ جناب علی اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ جب شیئر کی, اور اس کے ساتھ بے تحاشا واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں اچانک لبنان میں زمینی جنگ بھی چھڑ چکی ہے, اور کوئی پتہ نہیں کہ کب امریکی فوجی ایران میں اتر جائیں, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اور دمتری میدویدیو نے کہا کوئی پتہ نہیں یہاں سے کب عالمی جنگ چھڑ جائے. رشیا اور چائنا کبھی سامنے یہاں پر نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ آئیں گے تو فوری عالمی جنگ چھڑ جائے گی. تو سارے وہ پیچھے ہیں, اور پیچھے رہ کر میکسیمم مدد جو وہ کریں گے. لیکن کوشش ہونی چاہیے سب کی کہ اس جنگ کو ہر صورت رکوایا جائے, اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک لاحاصل جنگ ہے ویسٹ کے لیے, باقی دنیا کے لیے. ایران آخری حد تک لڑتا رہے گا, سالوں تک لڑنے کے لیے تیار ہے. یہ یہاں سے جیت کر نہیں نکل سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسرائیل کے سازشیں ہیں اس کو روکنے کے لیے دنیا کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے, اور جو سب سے بڑا تھریٹ ہے اس کو روکے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز رکا کریں. اللہ حافظ.